الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہم دیکھیں گے۔ اس حدیث میں روزے دار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ اور ضروری نصیحت کی ہے جو اس کے روزے کو برباد ہونے سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح احدکم یوما صائما، جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزہ ہو، فلا یرفث ولا یجہل، تو نہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ ہی جہالت کی حرکتیں کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، پھر اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، نہ صرف روزے سے متعلق بلکہ ایک مومن کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے مزاج، ان تمام چیزوں سے متعلق ایک بہت اہم اصول زندگی کا ملتا ہے جو ایک انسان کو سماج میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے بات کہی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دو چیزیں نہ کرے۔ ایک، وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، دوسرے وہ جہالت کی حرکتیں نہ کرے۔ روزہ ایک انسان کے لیے شہوات پر اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی تربیت ہے۔ انسان کے جذبات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان پر شہوتیں غالب ہوتی ہیں، دوسرے انسان پر غصہ بھی غالب ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کو مرغوب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بالکل پسند نہیں ہوتی ہیں بلکہ اسے ان چیزوں پر غصہ آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں مسلسل لگی رہتی ہیں۔ روزہ انسان کے لیے اس بات کی تربیت ہے کہ وہ ان دونوں قسم کے جذبات پر قابو پائے۔ ایک اور حدیث جس کو امام احمد اور امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ ان تمام حدیثوں میں اگر دیکھا جائے تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک، روزہ ڈھال ہے، دو، روزے دار کو بے حیائی اور جہالت کی حرکت نہیں کرنا چاہیے، ابتدائی طور پر اپنی طرف سے وہ کبھی بھی جہالت اور بے حیائی کی بات یا اس کے عمل کی شروعات نہ کرے۔ تین، اگر کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ میں جہالت کی حرکت کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے، تب بھی جوابی طور پر اس کو اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ اس پوری بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ بچاؤ ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اپنے روزے کو بچائے۔ اگر روزہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بچاؤ بنے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے روزے کو خراب کرنے سے آپ بچائیں۔ اگر دوا ہی میں زہر مل جائے تو دوا انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بننے کی بجائے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر روزہ انسان روزے ہی میں بے حیائی کی باتیں کرنے لگے، روزے ہی میں اگر انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو پھر یہ روزہ اس کے لیے نفس کی تربیت اور جذبات پر قابو پانے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ خود روزے میں یہ چیزیں اس کے آ رہی ہیں۔ لہٰذا ایک انسان اگر چاہتا ہے
کہ روزہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو بگڑنے سے، برباد ہونے سے بچائے۔ یہ پہلی بات اس حدیث سے ہم نے سیکھی۔ دوسری بات اس میں بہت اہم ہے جو اخلاقی اصول ایک مومن کے لیے بتا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، وہ نہ بے حیائی کی باتیں کریں، نہ بے حیائی کی حرکتیں کریں، اور نہ جہالت کی حرکتیں کریں۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں ہیں۔ مثلا بے حیائی کی حرکتیں، ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے روزے کی حالت میں، دن بھر ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے، ایڈورٹیزمنٹ اور فلمیں اور نہ جانے کتنی خرافات دیکھتا رہے، یا موجودہ دور میں ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پر وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہے، فلمیں دیکھے، یوٹیوب چینل پر بہت ساری چیزیں دیکھتا رہے، اور اس کی نگاہ بے حیائی کی چیزوں سے محفوظ نہ رہے۔ پھر اس کی زبان بھی لوگوں سے جب وہ بات چیت کرے تو بے حیائی کی باتیں کرے، تو اس طرح کی چیزیں اگر آدمی کرتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہوگا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کا لحاظ کریں اور اپنی نگاہ کی، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز ولا یجہل، وہ جہالت کی حرکتیں نہ کریں۔ یعنی مثلا گھر میں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کھانے کی وجہ سے، کھانا ٹھیک سے اس کی پسند کا نہیں بنایا جا رہا ہے افطار کے لیے، یا گھر کے اندر کوئی اور معاملہ ہے، بچے شور کر رہے ہیں یا فلاں چیز ہے، تو ایک آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور پھر اس کی زبان سے گالیاں نکلنے لگے، اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ روزے میں وہ اپنے غصے پر قابو پائے۔ جہاں شہوت پہ قابو پانا ہے، وہیں اپنے غصے پر بھی قابو پانا ہے۔ یہ دو چیزیں جو آدمی کی زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہیں، شہوتیں اور غصہ۔ ان دونوں چیزوں سے روزے کی حالت میں بچنے کی عادت اگر ہو جائے انسان کو، تو عام زندگی میں بھی اس کی عادت ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچے۔ اس میں تیسری بات جو بیان کی گئی فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہ خود سے تو جھگڑا شروع نہیں کیا، لیکن اگر دوسرا اس سے بدتمیزی کرے، دوسرا گالی اور بے حیائی کی باتیں اس کے ساتھ میں کرے، اس کو غصہ دلائے، اس کے ساتھ جہالت کی حرکت کرے، تو کیا جوابی طور پر اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے؟ اس حدیث میں ایک بہت اہم اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کا اخلاق جوابی نہیں ہوتا ہے، مومن کا اخلاق ایجابی ہوتا ہے۔ مومن کے اخلاق کی بنیاد لوگوں کی حرکتوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے اصولوں پر ہوتی ہے۔ مومن یہ دیکھ کر کوئی عمل نہیں کرتا کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مومن یہ دیکھ کر عمل کرتا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ مومن کے اخلاق کی بنیاد لوگوں کی حرکتوں پر نہیں، اپنے اصولوں پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں اس بات کو سکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری سے، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو وہ سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مومن تواضع والا ہوتا ہے، گھمنڈ والا نہیں۔ گھمنڈ والا آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، لیکن مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اقوال کو سن رہا ہے، اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیات کو جانتا ہے۔ لہٰذا جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بارے میں اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوگا کہ ناراض۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں ایسا کچھ کرتا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ ناراض۔ وہ لوگوں کے لائکس نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگوں کی رائے، ان کے کمنٹس نہیں دیکھتا ہے،
اس کے اعمال کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ میرے رب کا فیصلہ اس پر کیا ہوگا، میں اللہ کی ترازو میں کامیاب ہوں گا کہ ناکام، وزنی ہوں گا، بھاری ہوں گا کہ ہلکا۔ لہٰذا اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین کا اس کو دیکھنا اور اس بات کا احساس اسے تواضع والا بنا دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر جب جاہل اس سے الجھتے ہیں تو وہ جاہلوں سے جہالت کی حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ وہی کرتا ہے جو سلامتی والی ہو، جس میں اس کی اپنی سلامتی ہو، اس کی زبان کی سلامتی ہو، اس کی آخرت کی سلامتی ہو، سماج کی سلامتی ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اس سے الجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے الجھتے ہیں تو سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ تو روزے کی حالت میں یہ اصول ہم کو صرف روزے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ مومن کا اخلاق جوابی نہیں ہوتا ہے، مومن کا اخلاق ایجابی ہوتا ہے۔ مومن لوگوں کے ریاکشن میں نہیں کرتا ہے کہ کسی کو دیکھا آپ کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ بھڑکانا چاہے آپ کو بھڑکا دے، وہ غصہ دلانا چاہے آپ غصے میں آ جائے۔ تو مومن اگر ایسا ہو، ایسا آدمی کمزور ہوتا ہے۔ مضبوط آدمی کون ہے؟ وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا اور جذبات میں آ کے اس کے جواب میں وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی جو اخلاقی اصول ہمارے لیے دیا گیا اس حدیث میں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور روزہ اسی کی تربیت ہے کہ اپنی شہوتوں کو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ اگر اس پورے مہینے میں آپ اس بات کا اہتمام کریں، اس کی مشق کریں کہ اپنی شہوتوں پر اور اپنے غصے پر قابو پالیں، تو آپ کا یہ رمضان کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے روزے میں تمام قسم کی برائیوں سے بچیں، اور اس روزے کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی میں ہم اپنے آپ کو جہالت کی حرکتوں سے بچانے والے بنیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔